أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں نبوت اور کتاب عطا کی. پس ان میں سے کچھ لوگ تو راہ پر رہے اور اکثر ان میں سے بے راہ ہو گئے. پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اپنے دوسرے رسولوں کو بھی بھیجا اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو ان کے پیچھے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی نرمی اور رحمت پیدا کر دی. اور دنیا چھوڑ دینا انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا جبکہ ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اسے اختیار کیا اللہ کی رضامندی کے لیے. پس وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے جیسے رعایت کرنے کا حق تھا. پس ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اجر عطا کیا اور ان میں سے اکثر لوگ بے راہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر تو دے گا اللہ تمہیں دوہرا اجر دوہرا اپنی رحمت سے اور بنائے گا تمہارے لیے روشنی نور کہ چلو گے تم اسے لے کر کے اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تاکہ جان لیوے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے کہ وہ لوگ نہیں قدرت رکھتے ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے اور اللہ کا فضل اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے. دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں. یہ سورہ حدید کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انہیں رسول بنا کر کے بھیجا اور ہم نے انہیں کتاب عطا کی
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کی اولادوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نبوت اور کتاب دونوں رکھی۔ ان کی اولادوں کو اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور انہیں صحیفے بھی عطا کیے اور انہیں کتابیں بھی عطا کی۔ لیکن ان کی اولادوں میں اکثر لوگ ایسے تھے جو بے راہ رہے، یعنی انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ تھے جو راہ یافتہ تھے اور حق کو قبول کر کے حق کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے پیچھے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح، ان دونوں کے پیچھے اور ان کی اولادوں کے پیچھے ہم نے اور بھی رسول بھیجے۔ کتنے رسول آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کم و بیش 10,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھی بہت سارے انبیاء آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد اور بھی بہت سارے رسول بھیجے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا کی۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن کریم ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور قرآن کریم ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنایا تھا، اور باقاعدہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے دلوں میں میں نے نرمی اور رحم کا جذبہ پیدا ڈال دیا تھا۔ قومیں کئی گزری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جنہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ انہیں اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمخوار نہیں بنایا تھا۔ آج بھی یہودی مسلمانوں سے تو انتہائی بغض رکھتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں بھی نہیں بنتا ہے۔ لیکن عیسائی، کرسچن، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کی، ان کے دلوں میں جذبہ رحمت، رحم کا مادہ پیدا کیا۔ اور آج دنیا میں یہ بات نظر بھی آتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت یہودیوں میں۔ وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ رہتے، لمبی لمبی سازشیں اور پلاننگ کرتے۔ ہوگا وہی جو اپنے رب کا فیصلہ ہے، لیکن ان کا طور طریقہ یہی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں، متشدد نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کی۔ رہبانیت کے معنی آتے ہیں دنیا چھوڑ دینا، ترک دنیا اور علائق دنیا، یعنی جو چیزیں دنیا داری سے تعلق رکھتی ہیں، دنیا اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں، راہب، انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، یعنی دنیا چھوڑ دی اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے، پورے خاندان سے ہٹ کٹ کر کے گرجا گھروں میں رہنا اور اپنے آپ کو تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں رکھنا،
یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ترک دنیا کرو، ہم نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ چیز اپنی طرف سے اختیار کی تھی، اسے ایجاد کیا تھا۔ ابتدعوها، انہوں نے اپنی طرف سے اسے ایجاد کیا تھا۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن شروع میں جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا ان کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی کہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، جبکہ اللہ پاک نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل دی، اور جب بادشاہوں نے انجیل میں تبدیلی شروع کر دی، تغیر کر دیا، اپنی سرکار چلتی رہے، حکومت برقرار رہے، اللہ کی کتاب میں انہوں نے تبدیلیاں کی، ظاہر بات ہے سب نے اس بات کو نہیں مانا۔ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کی جائے، لیکن بادشاہ وقت اور حکومت وقت کے سامنے وہ مجبور تھے، تو انہوں نے بستی چھوڑ دی، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہ کر کے انہوں نے زندگی گزاری کہ اب ایسے لوگوں کی حکومت میں ہمیں نہیں رہنا ہے۔ ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، ان کی نیت تھی اللہ کو راضی کرنا، ان کی نیت بھی ممکن ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو، لیکن اللہ پاک نے انہیں ترک دنیا کا حکم نہیں دیا تھا۔ آج جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں وہ دنیا تو انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اسے بھی انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کھانا پینا، بستر، کپڑا، ان چیزوں میں بھی ان لوگوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو تکلیف اور پریشانی کا۔ سردی کے دنوں میں لحاف نہ لینا، سردی گرمی کے اعتبار سے سوٹر اور کپڑے وغیرہ نہ پہننا، ایک چادر استعمال کرنا اور اسی میں رہنا، ظاہر بات ہے بلا وجہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها، وہ نبھا نہیں سکے۔ ترک دنیا میں انہوں نے نکاح نہ کرنا بھی اختیار کیا، کیا اور نکاح نہیں کرنا ہے، بغیر نکاح کے زندگی گزارنا ہے۔ جب بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں تو زنا میں نہیں مبتلا ہونا تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کو نبھایا نہیں اور گناہ کے راستے پر چلے گئے، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے جو ایمان لائے ان کو ہم نے اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ بے راہ تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق تھے جو اللہ کا حکم توڑ کر کے زندگی گزار رہے تھے، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ آخر میں ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ یہ حکم اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ عیسائیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا اپنی مرضی سے جس چیز کو اختیار کیا تھا، ایجاد کیا تھا، ایجاد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے طور پر اس نئے کام کو شروع کیا، ایجاد کرنے والے، اور اس کے مطابق زندگی گزار لیتے تو الگ بات تھی، لیکن اکثر ان میں سے اسے نبھا نہیں سکے، اور فطرت کے خلاف جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس میں وہ ہار گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلنا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد مت کرو،
جیسا عیسائیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ تقویٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول کے احکامات میں، اللہ کے عطا کردہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہ کی جائے، جیسا عیسائیوں نے کیا تھا۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ ڈرو تم، ایسا مت کرو۔ ہمارے یہاں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ آدمی دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام، جو کام تابعین اعظام، جو کام اولیاء دین، بزرگان دین نے نہیں کیا، وہ کام اپنی طرف سے اختیار کرنا اور نماز روزے سے زیادہ اس کو اہمیت دینا، اسے بدعت کہا ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس کے رسول نے تمہیں جو دین دیا ہے، جو سنتیں عطا کی ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد مت کرو۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ کفلین من رحمتی، اپنی رحمت سے تمہیں دگنا حصہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہیں اللہ نور اور روشنی عطا کرے گا، تمشون بِهِ، جس کو لے کر تم چلو گے، یعنی یہ روشنی، یہ نور تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں تم سے زیادہ اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ یہ اہل کتاب سن لے، جان لے کہ انہیں اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو لینا چاہیں لے لیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم ایسا سمجھ لو کہ ہم کو زیادہ ملے گا، تو تمہارے سمجھ لینے سے تم کو نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور اوپر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور رسول کے طریقے پر سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اسے دوہرا اجر، دوہری رحمت عطا کرے گا۔ تو اہل کتاب کہنے لگے نہیں ہم کو زیادہ ملے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر اہل کتاب کو قدرت نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہیں اپنی مرضی سے کر لیں، بلکہ فضل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ رکشا بندھن پر بہت سے مسلمانوں نے اپنی کلائیوں پر راکھی بنوائی ہے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اسلام اور مسلمانوں میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اور کوئی شخص اگر ہندوانہ طور طریقہ اختیار کرتا ہے اور وہ لوگ اگر اس کو عبادت سمجھتے ہوں تو یہ آدمی شرک کا مرتکب، اسے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے اور ان جیسے کاموں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ٹورنامنٹ میں جیتی ہوئی رقم کو ذاتی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو مقابلہ ہوتا ہے اگر اس مقابلے میں فیس نہیں لی جاتی، مقابلہ ہوتا ہے اور جیتنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے تو وہ رقم لینا انعام ہے، جائز ہے، استعمال کر سکتے۔ اور اگر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور ہر ٹیم سے پیسہ اور فیس بھروائی جاتی ہے کہ 1000 روپیہ فیس، اور پھر اسی پیسے میں سے انعام دیا جاتا ہے، تو یہ انعام لینا جائز نہیں ہے، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی نہیں لے سکتے۔
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کون سے 5 سوالات کریں گے؟ سب سے پہلے تو نہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بنی آدم حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان سے 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ ان عمر فیما افنا، ہم نے زندگی دی تھی کہاں کھپائی؟ وعن علم ماذا عمل به، ہم نے تمہیں علم دیا تھا قرآن کریم کی شکل میں، حدیث پاک کی شکل میں، اس پر کتنا عمل کیا؟ وعن مال من اين اکتسبه وفيما انفقه، مال کے متعلق 2 سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کا بھی حساب دینا پڑے گا اور خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ان عمر فیما افنا، وعن علم ماذا عمل به، وعن مال من اين اکتسبه وفيما انفقه، وعن شباب فیما ابلاه، زندگی کا سب سے قیمتی حصہ جس کو جوانی کہتے ہیں وہ کہاں کھپائی، اس کا الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ اوپری منزلوں پر جمعہ کے وقت خطبہ شروع ہو جانے کے باوجود لوگ سنت ادا کرتے ہیں، یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز ہے اور نہ آپس میں بات چیت ہے، خاموش رہیں گے، کوئی کچھ بھی کرے اپنے خاموش رہیں گے، اور سنت وغیرہ نماز وغیرہ قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ نہیں کریں گے۔ پینٹ بٹر کھانا کیسا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے پنیر اور ایک ہوتا ہے مسکا، میرے خیال سے مسکے کو بٹر کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ دودھ سے بنتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، جائز ہے، اسی کو زیادہ گرم کر لو تو گھی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے اور ان کے ناموں پر کسی بچے کا نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک طیب تھے اور ایک قاسم تھے اور ایک ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اور بیوی کو اس ویران جگہ پر چھوڑا تو ان کی ملاقات دوبارہ کب ہوئی؟ اسے تاریخ اور تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن جب بیوی بچے کو وہاں چھوڑ آئے تھے تو کچھ دنوں کے بعد ملاقات کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تھی، تو اللہ نے اجازت دی تھی تو وہ گئے تھے، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جانا ہوا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جنگل میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتائیں گے؟ حدیث پاک میں دونوں طرح کی بات ملتی ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایسی تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے آئے۔ اس زمانے میں گھڑی وغیرہ نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے جماعت نماز کھڑی کی جاتی تھی۔ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے اپنے حجرے سے اور جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ لوگ مسجد میں آ گئے اور کافی رات ہو گئی، حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے، لوگ مسجد میں انتظار کرتے رہے۔ بعض صحابہ کرام نے زمین سے کنکر اٹھا کر کے دروازے پر مارا بھی کہ حضور متوجہ ہو جائے۔ آدھی رات کو حضور تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ آج اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں
100 سال پورا ہونے سے پہلے سب کا انتقال ہو جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، اگر اللہ نے ان کو لمبی زندگی بھی دی ہوگی تو حضور کے ٹائم حضور نے فرمایا کہ 100 سال میں سب کا انتقال ہو جائے گا۔ آج جو پوری دنیا میں لوگ ہیں تو حضرت خضر کا بھی انتقال ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر جو ہیں اس وقت زمین پر نہیں تھے، پانی پر تھے، اس لیے وہ اس 100 سال کے اندر روئے زمین پر نہیں تھے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے پانی کس کے اوپر رہتا ہے؟ وہ بھی زمین کے اوپر ہے۔ اب اگر زمین کے اوپر پانی ہے اور پانی کے اوپر کوئی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روئے زمین پر نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی بات چلتی ہے کہ ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی، اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہر حج میں وہ آتے ہیں، ہر حج میں آتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت بات ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ میرے محلے کی مسجد میں ہفتہ واری جماعت کا گشت اور روزانہ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، جس میں 5 سے 6 ساتھی رہتے ہیں، لیکن جب محلے میں شادی وغیرہ کے موقع پر مسجد وار جماعت کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے تو 5-6 سے زیادہ 14-15 لوگ کھانے میں آتے ہیں۔ جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میرا 3 دن یا 40 دن لگا ہے۔ ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ دعوت دینے والے کے اوپر موقوف ہے کہ وہ 5 آدمی کی دعوت دے رہا ہے کہ 50 آدمی کی دعوت دے رہا ہے۔ اب دعوت دینے والوں کو طے کرنا چاہیے کہ بھئی مسجد وار جماعت میں تمہارے جتنے ساتھی ہیں سب کو لے کے آنا، یا ایسا کر دینے چاہیے کہ بس 10 ساتھی آنا، ایسا کچھ تعین کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے تم مسجد وار جماعت کی دعوت دے رہے ہو تو جو بھی جماعت سے جڑتا ہوگا، چاہے پابندی سے نہ جڑتا ہو، وہ بھی مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے، آ سکتا ہے۔ مجھے 2 بیٹی ہے اور میری بیوی حمل سے ہے، کوئی عمل بتائیں جس سے تیسرا بیٹا ہو۔ کتنے مہینے ہوئے؟ جس نے چٹھی دی ہے مجھ سے ملاقات کرے۔ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور کچھ روپیہ چھوڑا ہے، تو نماز کی قضا کیا مسجد میں دے سکتے ہیں؟ یہ فدیہ ہے جو نمازوں کا دیا جاتا ہے، یہ صدقہ کیا جائے گا، مسجد میں نہیں دیا جائے گا، یہ رقم نہیں دی جائے گی۔ ضرورت مند، غریب، بیوہ، مسکینوں کو یہ رقم دی جائے گی۔ میں فلاں مسجد کا مؤذن ہوں، مسجد کی صفائی وغیرہ کا پورا خیال رکھتا ہوں، مسجد کی پاور بل جب زیادہ آتی ہے تو ذمہ دار مجھ پر غصہ کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اور لاپرواہی سے اتنی زیادہ بل آتی ہے، جبکہ میں نماز کے وقت لائٹ پنکھا چالو کرتا ہوں اور نمازی حضرات کے چلے جانے پر بند کر دیتا ہوں۔ ذمہ دار لوگوں کا یہ عمل کیسا ہے؟ درست نہیں ہے۔ جب تم کوتاہی نہیں کرتے، وقت پر پنکھا لائٹ چالو کرتے ہو اور ضرورت ختم ہو جانے پر بند کر دیتے ہو تو تم ذمہ دار نہیں ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ بغیر دانت کا بکرا ہے، اس کا عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دانت ہو نہ ہو، جانوروں میں عمر کی بات کی جاتی ہے کہ بکری بکرا ہو تو 1 سال، اور بچڑا ہو، بھینس وغیرہ ہو تو 2 سال۔ دانت جلدی بھی آ جاتا ہے اور دیر سے بھی آتا ہے، تو یہ کوئی ایسے پکی علامت نہیں ہے۔ اس لیے قربانی میں اور عقیقے میں 2 دانت والا جانور نہیں لینا چاہیے۔ شک شبے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی عمر سال بھر اور 2 سال نہ ہو، دانت آ گیا ہو۔ اپنے گھر میں بھی بعض بچوں کو جلدی دانت آ جاتے اور بعض بچوں کو دیر سے آتے، تو دانت کا آنا عمر کی علامت نہیں ہے۔ 4 دانت والا جانور لینا چاہیے۔
جس کے بارے میں ایک دم پکا رہتا ہے کہ یہ بڑا ہے تو 2 سال کا ہے اور چھوٹا ہے تو 1 سال کی عمر کراس کر چکا ہے۔ میرے محلے میں بجلی کمپنی کی جانب سے نیا میٹر لگایا گیا۔ نئے میٹر میں روزانہ 18 سے 20 یونٹ گر رہا ہے، جبکہ جونے میٹر میں روزانہ 4 سے 5 یونٹ گرتا تھا، جبکہ استعمال کے لیے ایک فریج، ایک پنکھا، 2 لائٹ ہے۔ پورے محلے میں سب لوگوں کی یہی شکایت ہے۔ کیا میٹر بنوا سکتے ہیں؟ میں پاور لوم مزدور ہوں، زیادہ پاور بل بھر بھی نہیں سکتا۔ میٹر بنوانا جائز نہیں۔ پہلا جو میٹر آتا تھا وہ چکری والا ہوتا تھا، اور جتنا پرانا ہوتا تھا اتنا دھیرے چلتا تھا، اس لیے وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ اب جو نیا میٹر لگا رہے ہیں یہ ڈیجیٹل ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اس لیے ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے جتنا آپ استعمال کرو گے اتنا یونٹ بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط بتا رہا ہے۔ اپنا پرانا میٹر دھیرے چلتا تھا تو اپنے کو تو یہ تیز چلتے سمجھ میں آئے گا نا، جائز نہیں ہے بنوانا۔ جب بارش ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش بھی ابھی آنا تھا۔ ان کا یہ بولنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس طرح کی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ پاک کی طرف سے کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر لباس پر خون لگا ہوا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ $1 سے زیادہ ہوگی۔ ڈالر معلوم ہے نا کس کو بولتے ہیں؟ نوٹ والا نہیں، امریکی ڈالر نہیں، اپنا انڈین ڈالر، سکہ۔ اس کے بقدر اگر خون لگا ہے کپڑے پر تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کم ہے، آدھا ڈالر ہے، پون ڈالر ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ۔ اصل میں فقہی اعتبار سے آپ ہتھیلی اس طرح کرو، اس میں پانی ڈالو، جتنا پانی آپ کی ہتھیلی میں رکے گا اس کی جتنی پیمائش ہوگی اتنے کا اعتبار ہے۔ سمجھنے کے لیے ڈالر بولا تھا میں، باقی اصل حکم یہ ہے۔ لڑکا ہوا ہے، آپ کوئی نام بتائیں، پچھلے لڑکے کا نام ایان ہے جس کا معنی ہے اللہ کا تحفہ، تو کیا دوسرے لڑکے کا نام زوحان رکھ سکتے ہیں جس کے معنی اللہ کا تحفہ ہے؟ آپ رہبری فرمائیں۔ یہ ایان کا معنی اللہ کا تحفہ، یہ معنی نہیں۔ ایان الف سے آتا ہے، ایان عین سے آتا ہے، یعنی 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ عین سے ہو تو اس کے معنی جاسوس کے، اور اگر الف سے ہے تو شیر ببر کی گردن پر جو بال ہوتا ہے اس کو ایان کہتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے لے کر کے آیا معنی اپنے کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ایان نام رکھ دیا ہے تو رکھ لیا تو رکھ لیا۔ دوسرے کا نام زکوان رکھ دو یا حسان رکھ دو۔ کورٹ میریج یا بھاگ کر شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر آپ ایسا کرو گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تمہاری بہن بیٹی کو کوئی بھگا کے لے کے جائے تو خوشی ہوگی آپ کو؟ پورے سماج میں آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے، لوگ گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے، اس لیے یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں۔ آپ کو دارالعلوم دیوبند کی شورا کا رکن کب منتخب کیا گیا؟ 2007 میں۔
LPG گیس جو گھریلو استعمال کے لیے ہے وہ گیس گاڑی اور رکشے میں کچھ لوگ بھرتے ہیں جو غیر قانونی، اس میں پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے رشوت بھی دیتے ہیں، ان لوگوں کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ ان کی آمدنی حلال ہے، لیکن غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے۔ غیر قانونی کام کرنے میں آدمی کی عزت اور آدمی کا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی تو بے عزتی تو ہوگی، اور پولیس اگر لے کے گئی تو گوبر زمین پہ گر گیا۔ بغیر پیسہ لیے پولیس معاملہ نمٹاتی نہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ایماندار آفیسران بھی ہوتے ہیں لیکن کم، اور ایماندار آفیسر ہو تو وہ جو FIR رجسٹر کرتا ہے اس میں آدمی اندر چلا جاتا ہے، گڑھائی سے مڑائی بھاری پڑتی ہے۔ گنپتی کے ڈیکوریشن کے لیے کام کرنے پر ہونے والی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ یہ لائٹ ووٹ جو لگاتے ہیں روشنی وغیرہ جائز ہے، لگا سکتے، ناجائز نہیں۔ کراٹے سیکھنا کیسا ہے؟ سیکھنا چاہیے، جائز ہے۔ آج کل فقیروں کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ اگر واقعی وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے تو دینا چاہیے، اور اگر پیشہ ور ہے جیسے عام طور پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے دھندا بنا لیا ہے کہ لوم چلاؤ تو دن بھر میں اتنا ملتا اور بھیک مانگو تو اس سے زیادہ ملتا، تو ایسے لوگوں کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ کیا کھڑے کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نماز میں کیا بیٹھ کے کرتے؟ کیا نماز میں بھی کھڑے ہو کر کے تلاوت کی جاتی ہے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کھڑے ہو کر کے تلاوت کر سکتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو جو کہ ضرورت مند غریب ہے صدقے کی رقم دے سکتے ہیں، دے سکتے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ زید کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا زید کے والد کا حصہ زید اور اس کے بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا؟ تو نہیں ملے گا، تو کیوں نہیں ملے گا؟ زید کے والد کا انتقال اگر اپنے والد سے پہلے ہو گیا ہے، یعنی زید کے دادا تھے اور زید کے والد کا انتقال ہو گیا، تو زید کے والد اپنے والد یعنی زید کے دادا کے ترکے میں وارث نہیں ہے۔ وارث وہ آدمی بنتا ہے جو انتقال کے وقت موجود ہو، زندہ ہو۔ اب زید کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے دادا اپنے بیٹے کے مال میں حصے دار ہوں گے، اس لیے کہ دادا زندہ ہیں، وہ بیٹے کے مال میں وارث ہوں گے، حصہ دار ہوں گے، اس لیے کہ مال میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بھائی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو مرے گا اس کے وقت اس کے وہاں جو لوگ زندہ ہوں گے وہ لوگ وارث ہوں گے۔ اب زید کے والد کا زید کے دادا کے زندہ رہتے ہوئے انتقال ہو گیا ہے تو زید کے والد کو حصہ نہیں ملے گا، وہ وارث نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وارث وہ ہوتا ہے جو مورث کے انتقال کے وقت موجود ہو۔ اب زید کے دادا کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں، اور بیٹے کا یعنی زید کے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہوا، تو ظاہر بات ہے دادا کے انتقال کے وقت ان کے بیٹوں میں زید کے والد نہیں تھے، اس لیے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ وراثت کی تقسیم میں رشتہ داروں میں ترتیب ہے، ایک پہلا دائرہ ہے بیٹے بیٹی ماں باپ، پھر دوسرا دائرہ ہے دادا دادی نانا نانی پوتی پوتا نواسے نواسیاں، یہ دوسرے دائرے میں آتی ہے۔ پہلے دائرے میں اگر کوئی ہے تو دوسرے دائرے والوں کو نہیں ملے گا۔ باپ ہے تو دادا کو میراث نہیں ملے گی، ماں ہے تو نانی کو میراث دادی کو میراث نہیں ملے گی، بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہو؟
آپ درس قرآن میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے فرزند درس دیتے ہیں، ان کا مختصر تعارف کرائیں۔ مختصر تعارف، وہ میرا بیٹا ہے۔ الحمدللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اور اپنی مسجد میں نائب امام بھی ہے، اور افتاء کا کورس امتحان دینا باقی ہے۔ تعلیم پوری ہو چکی، یہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاملہ رک گیا۔ جس دن امتحان دے دے گا، کامیاب ہو جائے گا تو مفتی کی بھی سند مل جائے گی۔ کیا نکاح پر نئے کپڑے پہننا، صافہ باندھنا، صدری پہننا، جوتا پہننا، موزہ پہننا ضروری ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے؟ آپ جس حالت میں ہیں اس حالت میں نکاح کرنا چاہے کر سکتے، لیکن عام طور پر خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے، اس لیے وہ خوشی کی وجہ سے سب پہنتا ہے۔ اس میں لکھا ہے جوتا چورانا کیسا ہے؟ ایک رسم ہے ہمارے یہاں، اچھی بات نہیں ہے وہ۔ میں حفظ کر رہا ہوں، میرے 2 پارے ہو چکے ہیں، لیکن مجھے پچھلا یعنی دور یاد نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حفظ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، پیچھے کا بھول جاتے ہیں۔ اب جب حفظ کیا جاتا ہے تو حفظ کے ساتھ سبق کا پارا بھی سنانا پڑتا ہے اور آموختہ بھی سنانا پڑتا ہے، تو پیچھے کا یاد رہتا ہے، نہیں تو آگے آگے حافظہ اور پیچھے پیچھے ناظرہ ہو جاتا ہے۔ جو پارا چل رہا ہے، جیسے دوسرا پارا چل رہا ہے، تو ابھی ہم نے مثال کے طور پر 10واں رکوع سنایا تو یہ سبق ہو گیا۔ سبق سنانے کے بعد سبق کا پارا یعنی دوسرے پارے میں ہمارا سبق تھا، تو اب دوسرا پارا شروع سے سنائیں گے، یعنی پورا 10 رکوع سنائیں گے۔ اب جب ہم دوسرے پارے سے آگے بڑھ گئے تو اب پہلا اور دوسرا پارا آموختے میں آ گیا، وہ آموختہ بھی ہم کو پارا آدھا پارا سنانا ہے۔ جب اس طرح سناتے رہیں گے تو یاد رہے گا۔ اب سبق کا پارا آپ نہ سناؤ، آموختہ نہ سناؤ تو یاد بھی رہے گا۔ ابرو بنانا کیسا ہے؟ بنا سکتے، مگر یہ سب عورتوں کی زینت ہے۔ یہ ابرو بنانا عورتوں کی زینت ہے۔ بال بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کی طرح نوک دار بنانا، ادھر جاڑی رہے ادھر جا کر کے ایسے باریک ہو جائے، یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی نہیں۔ قرآن پاک حفظ ہو جانے کے بعد عالمیت یا افتاء کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، مگر گھر کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ دونوں پڑھائی مشکل لگ رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ عمل بتلائیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے۔ شادی کارڈ پر دلہن کا نام لکھنا کیسا ہے؟ لکھ سکتے، نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دعوت نامے پر آپ نے نہیں لکھا، نکاح نامے پہ تو لکھنا پڑے گا نا، اور قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے تو نام تو سب کو سنائی دیتا نا، اس لیے رکے پر بھی نام لکھوا سکتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے نکاح میں تو سب سنتے ہی ہیں، اگر یہ چیز پردے میں رکھنے کی ہوتی تو پھر نکاح نامے میں نام نہیں آتا۔